दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी आंतों के अंदर 100 खरब से ज्यादा बैक्टीरिया हैं और ये सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं हैं। इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन हम सालों तक गलत खुराक, गलत नाश्ता इस्तेमाल करके इन बैक्टीरियाज को खत्म कर देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से होता यह है कि पेट में अफारा रहता है, पेट भरा भरा रहता है। आप वॉशरूम जाते तो हैं, लेकिन महसूस होता है कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट के अंदर कुछ ना कुछ गंद मौजूद है। अगर आप भी इसी मसले से दो चार हैं तो यकीन करें कि आपकी सेहत का 70% मामला जो है वो आंतों से शुरू हो रहा है। आंतों की सेहत को ठीक अच्छा बनाने वाले 5 नाश्ते, इनके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। अगर आपकी आंतें अंदर साफ नहीं होती ठीक तरह से तो आप यकीन करें आपकी तमाम बीमारियों की जड़ ये है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो इसके पीछे आंतों की सेहत की खराबी है। अगर शुगर ठीक नहीं रहती तो भी आंतों की, इसका मतलब है सेहत ठीक नहीं है। अगर आपको मर्दाना कमजोरी महसूस होती है तो इसका मतलब है कि पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता। ये सारी बीमारियां जो हैं ये पेट से शुरू होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेट की बीमारी जो है वो हर बीमारी की जड़ है। इसी तरह जो आंतें हैं आपकी, इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि पूरे जिस्म को कंट्रोल ये कर रही है। आपकी जो कुव्वत मदाफत है, जिस्म की एबिलिटी है, वो 70% डिपेंड करती है आपकी पेट की सेहत के ऊपर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे नाश्तों के बारे में बात करें जो हमारी हेल्थ को मजबूत रखें और हमें बीमारियों से दूर करें और हमारी आंतों को पावरफुल बनाएं। इसमें सबसे पहला टॉनिक जो है वो ये करना है कि आपने उठते साथ, नाश्ता करने से पहले 1 कप नीम गर्म पानी का पीना है, जिसके अंदर 1 नींबू निचोड़ा और साथ शहद का 1 चम्मच डाला हो। अच्छा, अब क्या होगा जब आप नींबू और शहद वाला पानी पिएंगे तो आपको मिला विटामिन सी और साथ में आपको मिली कुदरती कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करेंगी कि गर्म पानी, शहद और नींबू ये आपकी आंतों की पेरिस्टालसिस को, मूवमेंट को बढ़ाएंगे, उसको थपकी दे के आंतों को जगाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आंतें हरकत में आएंगी और वो जो आपके गंद पड़ा हुआ है आंतों में जो कि साफ नहीं हो रहा, उसको बाहर निकालेगी। तो नाश्ता करने से पहले आपने एक नीम गर्म कप पानी का, 1 नींबू और शहद का 1 चम्मच डाल के पिए। दिनों के अंदर आपको बदहजमी, गैस, ज्यादा डकार आना, पेट का भरापन, पेट साफ ना होना, ये चीजें बेहतर होंगी। और जब आंतें बेहतर होंगी तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, लोग अपनी खुराक के ऊपर महंगी महंगी चीजें ले रहे हैं, मतलब चिया सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा बादाम, अखरोट खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सेहत बेहतर नहीं हो रही। क्यों नहीं बेहतर हो रही? क्योंकि आपकी आंतें ठीक नहीं है, वो इन चीजों को जज़ब ही नहीं होने देती। अगर इन चीजों को जज़ब करवाना है जो कि आप खाना खा रहे हैं और अपनी सेहत के ऊपर उसका फायदा लेना है, तो पहले आंतों को ठीक करें। आंतों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 जो चीज है जो कि आपकी आंतों को साफ करती है, वो है जौ का दलिया। दलिया जो है इसके अंदर होता है बीटा ग्लूकान फाइबर। ये बीटा ग्लूकान फाइबर क्या करेगा? आंतों की मूवमेंट बेहतर करेगा, हरकत बेहतर करेगा, उनको जगाएगा कि आपके अंदर जो फाजल मादे पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालो। अच्छा, अब जब आपने इस जौ के दलिए के अंदर ऐड कर लिया 1 अदद सेब छिलके समेत और साथ 1 चम्मच डाल दिया आपने अलसी के बीज का, तो आप यकीन करें कि ये जो आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं और सिरप पीते हैं पेट को साफ करने के लिए, ये जो तबाही हेल्थ के साथ मचाते हैं कि इसकी वजह से पेट साफ होता है वरना पेट साफ नहीं होता। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान क्या है? जो लोग मैदे के और पेट की सफाई के लिए सिरप और गोलियां इस्तेमाल करते हैं और उसके बगैर उनको फरागत नहीं होती, तो उनके जो हेल्दी बैक्टीरिया, मैंने बताया कि 100 खरब से ज्यादा बैक्टीरिया हैं, वो भी साथ जाया हो जाते हैं। जब वो साथ जाया होंगे तो आपकी हेल्थ कमजोर होनी शुरू होगी, आप बार बार बीमार होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, मोटापा आएगा और मैदा खराब रहेगा। तो आपने दवाइयों की बजाय अपना इन्हिसार दवाइयों पे कम करना है, सिरप पे कम करना है और आपने वापस आना है कुदरती चीजों की तरफ। जौ का दलिया, अलसी के बीज और छिलके समेत सेब शानदार टॉनिक है आपकी आंतों को साफ करने के लिए। तीसरे नंबर पे है पपीता, जिसको पपाया कहते हैं। आपको पता है पपीते के अंदर एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं पपाइन। अब ये पपाइन एंजाइम क्या करती है? ये आपकी आंतों को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से आपकी आंतें एक तो खाना अच्छी तरह से
جذب کرتی ہیں، جلدی جذب کرتی ہیں اور سست نہیں پڑتی۔ جب آنتیں سست پڑیں گی، جب اپنا کام نہیں کریں گی، تو جو فضلہ اندر پڑا ہوا ہے وہ جمع رہے گا، پیٹ بھرا رہے گا، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، اور جو کھانا اندر پڑا ہے وہ جم کے پیٹ کو سخت کر دے گا۔ ہر وقت کھٹے ٹکار آتے رہیں گے، ہر وقت آپ کو تھکاوٹ کا احساس رہے گا۔ تو پپیتا استعمال کریں، اور جو لوگ ناشتے میں پپیتا استعمال کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ پپیتا ناشتے میں استعمال کرنے سے آپ کا پورا دن چاقو چبند رہے گا، اور آپ کی باول موومنٹس جو ہیں اس کا ایک ٹائم فکس ہو جائے گا۔ مطلب بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کوئی ٹائم نہیں ہے، ہمیں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ حاجت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ نے پپیتے کو ناشتے میں استعمال کرنا شروع کرنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کس طرح سے اس کا فائدہ ملنا شروع ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ جو آپ کے لیے شاندار چیز ہے قبض کے لیے اور پیٹ کو صاف کرنے کے لیے، وہ ہے دہی اور چیا سیڈز۔ دہی کے اندر پروبائیوٹکس ہوتے ہیں۔ پروبائیوٹکس آپ کی ہیلدی بیکٹیریا کو طاقتور کرتے ہیں، اور جب ہیلدی بیکٹیریا طاقتور ہوں گے تو آپ کی گٹ ہیلتھ امپروو ہوگی، چیزیں اچھی طرح سے ہضم ہوں گی، گیس پیدا نہیں ہوگی، قبض نہیں ہوگی۔ اور دہی کے اندر جب آپ نے چیا سیڈز ڈال دیے تو آپ نے فائبر کا اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا خزانہ پرووائڈ کر دیا۔ اب آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہے اور گٹ موومنٹ ہے، جو آنتوں کی حرکت ہے، وہ بہت شاندار طریقے سے ہوگی۔ اور چیا سیڈز اور دہی کا کمبینیشن جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے کچھ پانی جو ہے وہ جذب کر کے پخانے کے اندر شامل کرواتا ہے، جس کی وجہ سے پخانا سخت نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جن کو بواسیر کی بھی شکایت رہنے لگتی ہے قبض کی وجہ سے، یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 1 چمچ چیا سیڈز کا رات کو بھگونا ہے، صبح اٹھ کے وہ ایک جیلی نما چیز بن جائے گی۔ آپ نے دہی کا ایک چھوٹا سا کٹورا جو ہے وہ لیں، اور اس کے اندر چیا سیڈز ڈال کے آپ کھائیں۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے دہی کا ذائقہ ہمیں پسند نہیں آتا، ہم کیا ڈالیں؟ چینی ڈالیں۔ چینی تو نقصان ہے، یہ تو سراسر نقصان ہے، سفید چینی تو زہر ہے، چینی نہ ڈالیں۔ اس کی بجائے آپ شہد کا 1 چمچ ڈال سکتے ہیں، اس کی بجائے آپ کوئی فروٹ اندر دہی کے ڈال دیں کہ اگر آپ کو ذائقہ چاہیے۔ آپ، میں نے جیسے بتایا کہ آپ سیب جو ہے وہ چھلکے سمیت ڈال لیں، فائبر ملے گا آپ کو، آئرن ملے گا آپ کو بہت سارے اچھی انزائمز ملیں گی۔ تو آپ نے دہی کو فروٹ کے ساتھ اور چیا سیڈ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اپنی آنتوں کو جگائیں گے آپ صبح ناشتے میں، اور پورا دن ایکٹیویٹ رہیں گے، اور تھکاوٹ سے بھی دور رہیں گے، بد ہضمی سے بھی دور رہیں گے، پیٹ بھی صاف ہوگا۔ اور 5واں بہترین ناشتہ ہے اسبغول کا چھلکا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم اتنے سارے ناشتے کیسے کریں؟ وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کرنے۔ اسبغول کا چھلکا جب آپ نے صبح ناشتے کے ٹائم استعمال کر لیا تو آپ یقین کریں کہ اسبغول کے اندر جو فائبر ہے وہ آپ کی آنتوں کو جگائے گا، ان کی موومنٹ شروع کرے گا، اور آپ کو جو بدہضمی رہتی ہے، جو گیس کے مسائل رہتے ہیں، وہ چیز ٹھیک ہوگی۔ اب یہ کرنا کیسے ہے، اسبغول کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ کو جو بھی میں نے ناشتے بتائے ہیں، آپ نے مطلب دلیا استعمال کرنا ہے، اس میں بھی اسبغول کا ایک چھلکا ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے دہی استعمال کرنا ہے، اس میں بھی اسبغول کا ایک چھلکا ڈال سکتے ہیں۔ آپ پانی کے ساتھ بھی اسبغول لے سکتے ہیں۔ اسبغول کو اگر آپ نے صبح نہیں لینا تو اسبغول کو رات کو استعمال کر لیں، سونے سے پہلے 1 چمچ اسبغول استعمال کر لیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ آنتوں کی صفائی کرے گا، بلکہ اسبغول کا چھلکا جو ہے یہ آپ کے کولیسٹرول کو بھی نیچے کرے گا اور شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ اسبغول کا استعمال ضرور روٹین سے کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اسبغول صرف تب استعمال کرتے ہیں جب قبض شدید ہو جاتی ہے۔ اسبغول جو ہے یہ واحد چیز ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو آپ اس کو دوائیوں کی بجائے، سیرپ کی بجائے اسبغول کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ پیٹ صاف ستھرا رہے گا اور اندر آنتوں میں گند جمع نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ 5 ناشتے میں نے بتائے ہیں، اگر آپ اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ان 5 ناشتوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور بدل بدل کے استعمال کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری چیزیں ایک ہی دن استعمال کرنی ہے، وہ تو ہو بھی نہیں سکتی۔ آپ نے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 2 دن ایک ناشتہ کر لیں، 2 دن ایک ناشتہ کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ان ہیلدی آپشنز کو لے کر آئیں۔ فاسٹ فوڈ کو کم کریں، بیکری کی چیزوں کو کم کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جیسے واک ضرور کریں، جیسے کوئی جم ورک آؤٹ ضرور کریں۔ اس سے بھی آپ کا پیٹ صاف ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی آنتیں صاف نہیں ہیں تو جتنی مرضی اچھی خوراک کھا لیں، کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی آنتوں کی، پیٹ کی صحت کے اوپر ضرور توجہ دیں۔ اور اگر آپ کو
پیٹ کی صحت سے متعلق کوئی معلومات لینی ہے یا آپ اس کے معدے کے امراض میں مبتلا ہیں تو دیے گئے نمبر کے اوپر آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہے کومنٹس میں یس لکھیں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ جو بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھی اوتھینٹک ڈاکٹر سے کوئی بات سنتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے تک نہ رکھیں، کیونکہ لوگوں کو پہلے ہی ہیلتھ کے معاملے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی کسی ڈاکٹر کوئی ٹائم نکال کے آپ کے لیے کوئی میسج لے کے آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے۔ اپنے تک نہیں رکھنا، اپنے فیملی گروپ میں، واٹس ایپ میں سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔